بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے سورہ قصص کے چند آیاتوں کا ترجمہ اور تشریح پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور داخل ہوا شہر کے اندر اس وقت جب لوگ سو رہے تھے، شہر والے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، پایا اس شہر میں رجلین، دو آدمیوں کو، یقتتلان جو آپس میں جگڑ رہے تھے۔ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ، ایک اس کی قوم و قبیلے سے تھا، یعنی بنی اسرائیلی تھا۔ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا اس کے دشمن قبیلے سے تھا، یعنی فرعونی تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ، مدد طلب کی، الذی، اس نے، من شیعتی، جو اس کے قبیلے والے میں سے تھا، علی الذی، اس پر، من عدوہ، جو اس کے دشمن قبیلے والے سے تھا۔ فَوَقَظَهُ موسیٰ، موسیٰ نے جھگڑے کے اندر اس کو ایک مکہ مارا، اس سے مکہ لگ گیا۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس مکے سے وہ فرعونی قتل ہو گیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کے عمل میں سے تھا۔ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ ہمارا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا کلم کلا۔ موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر اس وقت پہنچے جب لوگ سو رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے۔ پہنچتے ہی دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں بازار کے اندر لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں کسی بات پر۔ جب معلوم کی وجہ تو مزدور نے بتایا، جو مزدور تھا وہ بنی اسرائیلی تھا، اس نے بتایا کہ میں کمزور ضعیف ہوں اور یہ سرکاری آدمی مجھ سے ایک بڑا لکڑیوں کا گچھا اٹھوانا چاہتا ہے جو مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور یہ بضد ہیں کہ آپ اٹھا لیں۔ اور دوسری بات کہ اس سے پہلے بھی اس نے مزدوری کروائی تھی، لیکن وہ مزدوری کے پیسے سرکار سے وصول کر کے خود لیتا تھا، ہمیں نہیں دیتا تھا، خام کا مزدوری لیتا تھا۔ اس وجہ سے یہ جھگڑ رہے تھے کہ مجھ سے یہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی سے فرمایا کہ آپ یہاں ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، آپ نے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ فرعونی تا، فرعون کا باورچی، اور تا بھی فرعونی قبطی قبیلے سے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ بھی تو محل میں رہتے ہیں، یہ جو میں کر رہا ہوں مزدوری کے پیسے خود رکھ کے، یہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے، آپ کے لیے خدمت کے لیے کر رہا ہوں، تو آپ اس سے کہیں کہ یہ میری بات مان لیں، کیونکہ میں سرکاری ملازم ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا آپ ظلم نہیں کر سکتے مزدوروں پر، کمزوروں پر۔ تو اس باتوں میں لڑائی یہاں تک پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، اور غیر ارادی طور پر اس مکے سے وہ مر گیا، قتل ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اس کی سزا تو اتنی نہیں دینی چاہیے تھی جس سے یہ مر جائے اگر اس نے غلطی کی تھی، لیکن یہ قتل خطا مجھ سے سرزد ہوئے، تو اللہ سے دعا مانگنے لگا، اے اللہ، یہ شیطان کے عملوں میں سے تھا جو کلم کلا گمراہ کرنے والا ہے۔ قال، کہا موسیٰ نے، رب، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کر لیا اپنے نفس پر، فغفر لی فغفر لہ، بس آپ میری مغفرت فرما لیں، فغفر، بس مغفرت فرما لی لہ، اللہ نے اس کی اس عمل پر، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی، فرمایا اے میرے رب جس طرح آپ نے انعام فرمایا مجھ پر، فضل فرمایا، فلن اکون، پس مت بنا مجھے، ظہیرا للمجرمین، مجرم قوم کا مددگار۔ موسیٰ علیہ السلام نے غیر ارادی طور پر جب اس کو مکہ مارا، اس مکے سے وہ قتل ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو شیطان کا عمل قرار دے کر اللہ سے اپنی مغفرت طلب کر رہے ہیں، اور اللہ نے یہ کہہ کر کہ میں نے اس کو فغفر لہ، اس عمل سے معافی بھی دے دی، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ فاصبح، پس صبح کیا، فی المدینۃ، شہر میں، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یترقب، آگے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہ کہیں اس قتل کی تفتیش نہ کی جائے، قاتل کا پتہ نہ لگایا جائے، کہیں کوئی سرکاری بندہ افسر نہ آئے، اسی ڈر میں۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، پس دیکھا جس کی اس نے کل مدد کی تھی، یعنی اس بنی اسرائیلی کی، اس مزدور کی، یستصرخہ، پھر وہ فریاد کر رہا ہے، پکار رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو،
یعنی کسی دوسرے شخص سے جھگڑا کر کے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے. قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے اس سے فرمایا انک لغوی مبین، آپ ہی جھگڑالو ہیں، غلطی آپ ہی کی طرف سے ہے، زیادتی کرنے والے آپ ہی ہیں کہ بار بار کل کسی سے لڑ رہے تھے آج کسی سے لڑ رہے ہو. فلما ان ارادہ، بس جب ارادہ کیا، ان یبتش کہ پکڑ لے، بالذی اس کو ہوا اس شخص کو، عدو اللہ جو ان دونوں کا دشمن تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سختی سے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ آپ سے مسٹیک، غلطی آپ پر ہے کہ بار بار آپ ہر کسی سے لڑ جھگڑ رہے ہیں. تو یہ کہتے ہوئے وہ ڈر گیا کہ کل موسیٰ علیہ السلام نے غصے کی حالت میں اس کو ایک مکہ مارا تھا، وہ مر گیا، کہیں یہ نہ ہو کہ آج مجھے بھی مکہ مارے. قال یا موسیٰ، ڈرتے ہوئے اس نے کہا اے موسیٰ، اتریدو، کیا آپ چاہتے ہیں، تقتلنی، کہ آپ مجھے قتل کر لیں، کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح آپ نے کل کسی شخص کو قتل کر ڈالا تھا. یہ تھا حسن فراموش. اس سے یہ راز کھل گئی، یہ بات نکل گئی، کیونکہ کل قتل ہوا تھا اس کے بارے میں، اس کے قاتل کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا. لیکن اس نے جب یہ بات اپنے منہ سے نکالی کہ موسیٰ کل والے جو قتل ہوا تھا اس کے قاتل آپ ہیں، آگے والے بندے نے جس سے آج یہ لڑائی کرے تھا سن لیا، اور یہ سنتے ہی یہ بات فرعون تک پہنچی، کیونکہ جو کل قتل ہوا تھا وہ سرکاری بندہ تھا، فرعون کے کابینے کا بندہ تھا، اور فرعون کا باورچی تھا، اور فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ چکا تھا، یعنی بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ کس طرح موسیٰ علیہ نبینا سے جان چھوٹ جائے. ان تریدوا الا ان تکون جبارا فی الارض وما تریدوا ان تکون من المصلحین، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جبر کریں زمین والوں پر اور آپ صلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے. وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، جب یہ بات فرعون تک پہنچ گئی تو فرعون نے اپنے کابینہ سے مشورہ کیا کہ ایک فرعونی سرکاری ملازم کے قتل کے بدلے میں کیا کیا جائے. تو کابینہ نے اس کے قتل کے مشورہ دے دیا. تو وہاں کابینہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیرخواہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ دوڑتا ہوا آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. قال یا موسیٰ، اور فرمانے لگا اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بے شک کابینہ کے لوگوں نے آپ کے بارے میں حکم جاری کر دیا ہے، لیقتلوک، کہ آپ کو قتل کیا جائے، آپ کو قتل کرے. فخرج انی لک من الناصحین، آپ نکل جائیں شہر سے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. فخرج منہا، پس نکلے موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے، خائفاً، ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں اس کے بدل میں قتل نہ کیا جاؤں. یترقب، آگے پیچھے مڑتے ہوئے دیکھ کر. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور دعا کی کہ اے اللہ مجھے نجات دے دے ظالم قوم سے، تاکہ میں ان کے پکڑ میں نہ آ جاؤں. سامعین گرامی، موسیٰ علیہ السلام فوراً اس شہر سے نکل گئے، کیونکہ جب وہ تیاری کر کے نکلتے گھر جا کے شاید لیٹ ہو جاتے، شاید وہ پکڑے جاتے، تو نہ زیادہ راہ ہے، نہ سفر کا معلوم ہے کہ کس سمت سفر کرنا ہے، نہ راستے کا پتہ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ سواری ہے، نہ ہی کچھ تیاری کر کے نکل گئے. بس فوراً فخرج منہا خائفا، ڈرتے ہوئے اس شہر سے سفر کا ارادہ کر کے نکل گئے، اور اللہ سے دعا بھی کی اے اللہ مجھے ان کی چنگل سے نجات عطا فرما. ولما توجہ، جب متوجہ ہوا یعنی رخ کیا، تلقاء مدین، مدین شہر کی طرف، جب راستے میں مدین کے آ گئے، قال عسى ربی، اللہ سے دعا کی، عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ اے اللہ مجھے راستے دکھانے میں میری مدد فرمائیں گے، مجھے سیدھا راستہ، یعنی میں بھٹک نہ جاؤں بے سر و سامانی کی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مدین سے، مصر سے مدین کا جو سفر تھا، اگر کوئی قوی طاقتور آدمی بھی کرتا تو 8 سے 10 دن اس کو لگتے. تو اب موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے ڈر سے، یعنی کوئی مجھے گرفتار نہ کر لے، کہیں میں قتل نہ ہو جاؤں اس کے بدلے میں، ڈرتے ہوئے، اور نہ ہی زیادہ راہ ساتھ ہے اور نہ ہی سواری ساتھ ہے، بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ سے دعا فرما رہے ہیں اے اللہ مجھے نجات دلا دے ظالم قوم سے، اور اے اللہ جب میں سفر کر رہا ہوں میری مدد فرما کر مجھے سیدھا راستہ دکھا دے تاکہ میں نہ بھٹک جاؤں. یہ مختصر ترجمہ و تفسیر تھا. آگے ولما ورد ماء مدین، اور جب آ گئے مدین شہر میں، شہر کی اس جگہ پر جہاں لوگ پانی نکالتے تھے، یعنی اس کنویں پر جہاں پر لوگ جمع ہو کر اپنے بھیڑ بکریوں جانوروں کے لیے پانی نکالتے تھے.
وجد علیہ امۃ من الناس، پایا اس کنویں پر لوگوں کے ایک مجمع کو، یسقون جو پانی پلا رہے تھے، اپنے جانوروں کے لیے پانی نکال رہے تھے، ووجد اور پایا من دونہم ان کے علاوہ، یعنی ان مجمع کے علاوہ، امرأتین دو عورتوں کو، تزودان جو اپنے بیڑ بکریوں کو سائیڈ میں روکے رکھے تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے گئے، قال ما خطبکما، کیا معاملہ ہے، آپ لوگ سائیڈ میں کیوں کھڑے ہیں؟ قالتا، وہ دونوں عورتیں کہنے لگی، لا نسقی، ہم نہیں پانی پلا سکتے، حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ چرواہے نہ چلے جائیں، وابونا شیخ خبیر، اور ہمارا ابا ہے، والد صاحب ہے، وہ بوڑھا ہے، یعنی بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی نہیں آ سکتے تھے۔ سامعین گرامی، یہاں موسیٰ علیہ السلام اتنا سفر طے کر کے خود تھکے ہوئے ہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں، ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں قتل، لیکن جب وہ پہنچے اس جگہ پر، جب لوگ پانی نکال رہے تھے، تو دو عورتوں کو دیکھ کر اس کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ میں خود مسافر ہوں، خود کھانے کے کچھ نہیں ہے، خود مجھے رات گزارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جب دیکھا کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے، فوراً اٹھ کر ان دو عورتوں کے معاملے کی تفتیش کی اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں خود آ گئے ہو پانی، بکریوں کو پانی دینے کے لیے؟ یعنی پانی تو کوئی لڑکا جوان دے دیتا ہے۔ تو وہ دو عورتیں کہنے لگی کہ پانی دینے کے لیے ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے گھر میں، اس وجہ سے بحالت مجبوری ہم آ گئے ہیں، اور ہمارا جو والد صاحب ہے وہ بوڑھا ہے، وہ بھی پانی نہیں دے سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بغیر آرام کیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فسقا لہما، پس پانی پلایا ان دونوں کے جانوروں کو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے قریب ایک دوسرا بھی کنواں تھا، جس پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر رکھ کر اس کے منہ کو بند کیا جاتا تھا۔ اور یہ جو دو عورتیں یہ کہنے لگی کہ ہم لا نسقی، ہم نہیں پلا سکتے، یعنی ہم انتظار کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ہم اس مجمع کے اندر جا نہیں سکتے، ان کو ہٹا نہیں سکتے، دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈول ہوتا ہے وہ بہت بھاری ہے، وہ ہم سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ہم انتظار کرتے، یہ سب جب پانی پلانے کے بعد چلے جاتے، جو بچا کچا پانی ہوتا وہ ہم اپنے بیڑ بکریوں کو پلاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو سائیڈ والا کنواں تھا اس کے منہ سے وہ بڑا بھاری پتھر جو 10 آدمیوں سے بھی نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ اکیلے ہی اٹھا کر ان سے ڈول لے کر، یعنی ان عورتوں کے پاس اپنا ہی ڈول تھا، اس کو لے کر ان کے بیڑ بکریوں کو پانی پلایا۔ فسقا لہما، پس پلایا پانی ان دونوں کے بیڑ بکریوں کو، جانوروں کو۔ ثم تولا، پھر متوجہ ہوا، الی الظل، سائے کے نیچے آ گیا، ابھی آرام کرنے کے لیے، جب ان کی مدد کی پھر آرام کے لیے۔ فقالا، پس کہنے لگا، رب، اے رب، میرے رب، انی، بے شک میں، لما انزلتا، جو آپ دے دیں مجھے، نازل فرمائے، الیہ، میری طرف، من خیر، بلائی میں سے، فقیر، میں محتاج ہوں۔ یعنی اللہ سے اب دعا کی کہ اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، اے اللہ جو آپ میرے اوپر خیر خواہی بھیجنا چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ محتاج ہوں۔ اب جب یہ دو عورتیں معمول سے پہلے گھر چلے گئی، یعنی روزانہ ان کا معمول تو یہ تھا کہ وہ لاسٹ آخر میں گھر چلے جاتے، اب پہلے جب چلے گئے تو گھر میں ان کی امی نے، ان کے ابو نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے بیڑ بکریوں کو پانی نہیں پلایا، اتنی جلدی گھر آ گئے؟ تو دو عورتوں نے سارا قصہ بیان کیا کہ ابا جان کوئی مسافر تھا، جب انہوں نے دیکھا ہم کو تو ہمارے پاس آ کے پوچھا کیوں ہم پانی نہیں پلا رہے ہیں، تو ہم نے ان کو قصہ بیان کیا کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ پتھر ہم سے نہیں اٹھایا جا سکتا یا ڈول نہیں اٹھایا جا سکتا، دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہ پانی پلانے کے بعد چلے جائیں گے تو پھر ہم پانی پلائیں گے۔ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا تا مسافر، انہوں نے ہمارے لیے پانی نکال کر ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائیڈ میں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ آپ جو خیر و بلائی میری طرف نازل کرنا چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ محتاج ہوں۔ سامعین گرامی، ابو نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ مسافر ہے، اس کے یہ پانی پلانے کے بدلہ دینے کے لیے دونوں بیٹی میں سے ایک بیٹی کو بھیجا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو گھر بلا لیں۔ فجاءت احداہما، ان دونوں میں سے ایک آیا اس کے پاس، تمشی، چلتے ہوئے، لستحیا، با حیا ہو کر، قالت، کہنے لگی وہ عورت،
ان ابی بے شک میرا باپ یدعو کا آپ کو بلا رہا ہے، لیجزیہ کا تاکہ بدلہ دے دے، اجر ما سقیت لنا اس چیز کا بدلہ جو آپ نے ہمارے بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی آیا اور کہنے لگا کہ ابا جان آپ کو ہمارے گھر بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی اس اجرت کا صحیح سی بدلہ دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ مفسرین فرماتے ہیں ہوا چلنے کی وجہ سے ان کا جو کپڑے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہوا چل رہا ہے، آپ پیچھے ہو جائیں تاکہ حیا کا پردے کا معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے، جہاں ہم آگے جائیں گے آپ مجھے بتاتے چلے جائیں۔ جب چلے گئے فلما جاءہ، پس وہ آیا شعیب علیہ السلام کے پاس، یعنی ان لڑکی عورتوں کے باپ کے پاس، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا اپنا قصہ اس پر، قال لا تخف، تو وہ کہنے لگے کہ اب خوف نہ کریں، مت ڈریں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا قصہ اے ٹو زیڈ فرعون کے ظالم ظلم کہ 70,000 لڑکوں کو اس نے قتل کروایا تھا، وہ شعیب علیہ السلام کے سامنے پیش کی، اور یہ بھی پیش کی کہ میں دوپہر کے وقت جب شہر میں داخل ہو رہا تھا، جو 2 آدمی لڑ رہے تھے، میں نے ان کو صلح کرنے کے لیے موقع لگا کسی کو، وہ قتل ہو گئے۔ یہ بات فرعون تک جا پہنچی، فرعون نے قتل کا حکم نامہ جاری فرمایا، مکمل قصہ اس کو سنایا۔ تو شعیب علیہ السلام نے اس کو تسلی دی کہ یہاں تک فرعون کی حکومتی نہیں آ سکتی، یعنی آپ نے نجات پا لی، آپ بے فکر ہو کر، بے خوف ہو کر رہیے۔ اب قالت احداہما، کہنے لگی ان 2 عورتوں میں سے کوئی ایک، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اس کو ملازمت پر رکھ لیں، کیونکہ آپ تو بوڑھے پانی نہیں پلا سکتے، ہم تو عورتیں ہیں، اور یہ اگر آپ اس کو بھیڑ بکریوں کے کام کے لیے رکھنا چاہیں، ویسے بھی یہ مسافر ہے، اس کو ٹکانے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو آپ اگر کسی کو ملازم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو رکھ لیں۔ کیوں؟ ان خیر من استاجرتا، کیونکہ جس کو آپ ملازم رکھنا چاہتے ہیں وہ وہی بہتر ہے، القوی جو طاقتور ہو، الامین امانت دار ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عورتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لڑکیوں نے اس کو وہ پتھر اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا جو 10 آدمی بمشکل اٹھا سکتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اکیلے اٹھایا جو کہ کنویں کے اوپر تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ بھی حیران تھے، وہ لڑکیاں بھی حیران تھیں کہ یہ اتنا بڑا طاقتور ہے۔ الامین امانت دار ہے، امانت دار اس وجہ سے کیونکہ جب وہ واپسی پر گھر کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے اس کو پیچھے ہونے کو کہا تھا تاکہ پردے کا مسئلہ نہ آ جائے۔ الامین امانت دار ہے، اس نے خیانت بھی نہیں کی ہے۔ تو یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا مختصر حصہ۔ آگے قال انی ارید ان انکحک، اب شعیب علیہ السلام کے گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہیں، اور یہ مسافر کو اگر گھر میں رکھ لے تو قوم والے تانا دیں گے، جوان بیٹیوں کو رکھ کر کسی یعنی لڑکے کو اپنے گھر میں رکھ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے شعیب علیہ السلام نے یہ پیشکش کی، قال کہا انی اریدو میں چاہتا ہوں، ان انکحک کہ نکاح کروا دوں، احدی ابنتیہ اپنے 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا، ہاتین جو یہ علی اس شرط پر، ان تاجرنی کہ آپ ملازمت کریں گے، 8 حجج 8 سال، یعنی 8 سال آپ میری بھیڑ بکریوں کو چرائیں گے، اس کے بدلے میں اپنے 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے نکاح آپ سے کر دوں گا، چونکہ آپ کو بھی مسافر ہونے کی وجہ سے ٹھکانے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی کسی ملازم کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کے اوپر اپنے ان 2 بیٹیوں کو پیش کرتا ہوں، کسی ایک سے آپ نکاح کر لیں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر آپ نے 10 سال ملازمت کی، فَمِنْ عِنْدِكَ تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دوں، سَتَجِدُنِی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سَتَجِدُنِی آپ پائیں گے مجھے، ان قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا، من الصالحین نیک بندوں میں سے۔ قال ذلك بینی و بینک، اور فرمانے لگے یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، یعنی معاہدہ ہے کہ میں آپ کی ایک بیٹی سے نکاح کروں گا، اس کے بدلے میں 8 سال آپ کے بھیڑ بکریوں کو چراؤں گا، ایم الاجلین دونوں مدتوں میں، یعنی 8 سال یا 10 سال،
قضائی تو جو بھی میں پورا کروں فلا عدوان علیہ، مجھ پر کچھ بھی زیادتی نہیں ہے، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمارا وکیل و کارساز ہے۔ سامعین گرامی، یہ مختصر قصہ ہوا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اس بار جو آیات ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یہ جو دعا ہے یہ مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا اگر کسی کے نکاح کا مسئلہ ہے، کسی کے روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر بار کا مسئلہ ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو پورے فرما لیں گے۔ خاص کر جو بغیر شادیوں والے ہیں، چاہے وہ عورت ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ اس دعا کی کثرت سے اہتمام فرما لیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس نہ گھر ہے، نہ نکاح کے لیے بیوی ہے، نہ کاروبار ملازمت ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اسی دعا کے طفل اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر بھی مہیا کر دیا، کھانے کو کھانا بھی دے دیا، رات گزارنے کے لیے چھت بھی دے دی، اور اس کے نکاح کا بھی بندوبست فرما لیا۔ تو جو کنوارے ہیں، جو کنواریاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس نیت سے اس دعا کا اہتمام فرما لیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر فرمائیں گے۔ اور دوسری بات، انی ارید ان انکحکا، شعیب علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنے بیٹیوں کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کر رہے ہیں، تو یہ اولاد کا حق ہے کہ ہم اولاد کو صحیح نام دے کر اس کی صحیح تعلیم و تربیت دے دیں، پھر جوان ہونے کے بعد ان کے لیے کوئی اچھا سا جوڑ ڈھونڈ لیں۔ چونکہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اس کو پہچان گئے کہ وہ نبی ہیں، اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کو خود جا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، آپ نکاح کروا لیں بے جوڑوں کی، جب یعنی جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کروانے کی ذمہ داری وہ سرپرست کے اوپر ہے۔ اگر کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لڑکے کی بھی ہم رشتہ دے سکتے ہیں، لڑکی کے لیے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ بالکل بھی شریعت کے منافی نہیں ہے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ان آیاتوں پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر خدمت خلق، موسیٰ علیہ نبی ہونے کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود، تکن کے باوجود، خوف کے باوجود، بے سر و سامانی، نہ کھانا ساتھ ہے، نہ گزارنے کے لیے گھر ہے، چھت ہے، اس کے باوجود اس کے اندر ان دو کمزور عورتوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے، خود اٹھ کر ان کے لیے پانی نکال رہے ہیں۔ خود کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن آرام کو سائیڈ میں رکھ کر وہ انسانیت کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو ہم اس کو کھانا کھلائیں، اگر کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہو تو ہم ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست کر لیں، فرما لیں۔ کسی بیوہ کو پیسوں کی ضرورت ہو، کفالت کی ضرورت ہو، تو یہ ہم اپنے اوپر ذمہ لے لیں، اس کو خدمت خلق، انسانیت کی خدمت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن شریف کے ان آیتوں پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔